اور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کا نام حسن ہے، حسن بن حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کی نسبت علاقائی اعتبار سے سنجری ہے۔ اب یہ جو آپ کو چشتی کہا جاتا ہے، یہ چشتی بہت سالہ سال بعد میں آپ کو چشتی کہا گیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں نہ تو آپ کا کوئی علاقہ چشت ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہے چشتی والی۔ جب آپ علاقے کے اعتبار سے سنجری ہیں، سنجر علاقے کے رہنے والے ہیں، اور چشتی کا لفظ آپ کے ساتھ بہت بعد میں منسوب کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا یہ بات اور حکایت، یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے، کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں۔ کوٹھی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اور یہ جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا ہے، یعنی جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے منافق کی 4 نشانی ہے، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، عہد کرے گا تو توڑ دے گا، اور جب معاملہ ہوگا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا۔ اس کا حال یہ ہے کہ کئی سال پہلے یہ اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس مناظرے میں ان لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کہہ کے، اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی، خواجہ پر کیفیت طاری تھی، اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے۔ اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو چشتی رسول اللہ والے کلمے کو غلط مانتے ہیں، تو اس کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے۔ 2 نمبری تو 2 نمبری ہوتی ہے، یہ ویڈیوز تو ہانٹ کرتی ہیں۔ اس وقت تو شتی ہاتھ کہہ کے مان رہے تھے یہ لوگ، اب جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کلمہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کی وہ چیز پکڑی ہے کہ آپ کا پورا فرقہ الٹ دیا اللہ کے فضل سے۔ اعلیٰ حضرت کا نامکمل مشن تھا جس کی تکمیل میں نے کی ہے، آپ کی گستاخانہ عبارتیں پکڑ کے انشاءاللہ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا کہ اس وقت دفاع کیا تھا، اب تم پہ کون سا حق ایسا کھلا ہے کہ جس کی وجہ سے چشتی رسول اللہ سے انکار کر رہا ہے؟ مفتی منیب الرحمان نے نہیں کیا، بڑے علماء نے نہیں کیا، نہ وہ کریں گے۔ وہ کریں گے تو پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے، پھر مجھے مانو کہ میں نے 800 سال سے جو تمہاری کتابوں میں تمہارے پرنٹرز چھاپ رہے تھے، تمہارے بزرگ ترجمہ کر رہے تھے، سب سے بڑے بزرگ تو پھر ہم نکلے نا، ان کا ساروں کا علم غیب فارغ ہو گیا جو آپ لوگ کلیم کرتے ہیں، ان کی بزرگی فارغ ہوگی، یہ گستاخانہ باتیں چھاپتے رہے۔ اور یہی کشف المحجوب کی عبارت کا بھی دفاع کرتے ہوئے نظر آیا ہے، رسول اللہ کی عصمت کے اوپر حملہ ہے جو زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں، صاحب اور سکر کے چیپٹر میں۔ تو انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ان کے باقی علماء ایک ایک کر کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنے فرقے کا جنازہ نکلوایا ہے، دیوبندیوں میں بھی، اہل حدیث میں بھی، بریلویوں میں بھی۔ تو ایک دفعہ بھی جنازہ ہو چکا تھا، میرا خیال ہے دوبارہ جنازہ پڑھوانا ہے، تو اس کے لیے آگے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تک صرف ایک پبلیکیشن نے جو شبیر بردرز ہے انہوں نے نکالا ہے، اور وہ بھی نکالا کوئی نہیں، اس تو چنگا سی نہ ہی کٹ دے، چشتی کی جگہ انہوں نے محمد کر دیا ہے، اور باقی واقعہ سارا وہی لکھا ہوا ہے۔ مولوی دیکھو نا، دماغ پورا جہی ہوتا ہے مولوی دا، تسی واقعہ ہی کٹو، لہذا نکلیا کوئی نہیں ہو جب تک ان کے بڑے علماء جو ان کے ہیڈز ہیں وہ آ کے اعلان برات نہیں کرتے۔ چھوٹے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ کسی پبلیکیشن کے نکالنے سے کوئی مسئلہ ہوگا، پھر یہ ماننا پڑے گا یہ جتنے بزرگ چھاپتے رہے آج تک، جتنے بزرگ ہیں ان کا علم غیب بھی فارغ، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس میں لکھا ہے، اور سب سے بڑا وہ بزرگ جس نے ہمیں آگے بتایا کہ کچھ لکھے ہے جی کڈو جی، مرید ہونے آ گیا، ان کا جی تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ تو پڑھ دے چشتی رسول اللہ، اس نے پڑھ دیا، اس کو نوازا، پھر اینڈ پہ کہا نہیں وہ میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے۔ سر اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتا، آپ نے یہ کہنا ہے میں نے کفر کہلوایا تھا، تو بھی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، میں بھی ہوں گا، تجھے بیعت میں نے کیا کرنا ہے اس میں الفاظ، انہوں نے بیعت کی،
پہلے تو میں اپنی بیعت دوبارہ کروں گا، کیونکہ میں نے ایک کفریات کہلوائے تھے، میرا بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے، جا کے نکاح بھی کراں گا، بیعت بھی کریں گا، پھر تم کراں گا جی یہ شرعی مسئلہ یہ ہے۔ وہ جی خاص حالت میں تھے، وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ جیڑا بھی خاص حالت ہی جاندا ہے نبی تے ہی پونکدا ہے، ہاں انہوں ہلکا نہ جانو، جڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے۔ تو وہاں پہ تو واضح موجود ہے، بعد میں انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ شتیات ہے، بزرگوں کی شتیات، بونگیاں، وہ جو مسلم شریف میں موجود ہے، ایتھے بھی مسلم واڑ لی انہوں نے۔ میرے بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہیں گے تو پڑھ دوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا، محبت میں، وہ فرد محبت میں، شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کو کرنا چاہتا تھا، اللہم انت ربی انا عبدو کا، اور فرد محبت میں، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے نا، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہاں کا خواجہ پر ایک کیفیت آئی تھی، تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم میں۔ مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ بیان کیا ہے تمثیل کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کیا خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کا سامان لدا ہوا ہو اونٹ کے اوپر اور وہ کسی ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری گم جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، پھر ایک دم سے وہ سواری سامنے آ جائے، کیونکہ ریگستان میں سواری گمنے کا مطلب ہے کہ اب کئی میل تک آپ کے پاس کوئی پانی نہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں، وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکلے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، من شدت الفرح، یہ آگے الفاظ ہیں، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، یہ تو چیز ہی ہو رہا ہے، اور اس کو کیا حضور نے انڈورس کیا کہ اس نے صحیح کہا ہے؟ آپ نے اس کو غلط ہی کہا ہے، اور کہا کہ زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے، وہ تو میری بھی کئی بار لڑکھڑا جاتی ہے، وہ بعض اوقات اس کا کلپ کاٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں نہیں کیا کہہ دیا، حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں ہوتا اس وقت کیا بات ہوگی۔ تو اس واقعے سے انہوں نے کہا جی وہ جی بابا جی نے بھی جو پڑھوایا تھا نا وہ اس میں آتا ہے، دو بالکل ڈفرنٹ چیزیں۔